بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہم تحریک انصاف کے 24 نومبر کو احتجاج کی بات کریں گے، کیونکہ ہر طرف اسی احتجاج کا چرچا ہے۔ اگر ہم مین سٹریم میڈیا کی بات کریں اور اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، تمام تر جو سوشل میڈیا ہے اور مین سٹریم میڈیا ہے وہ اسی احتجاج کے گرد گھوم رہا ہے۔ احتجاج ہوگا، نہیں ہوگا، احتجاج کیسا ہوگا، اور اگر احتجاج ناکام ہوتا ہے یا احتجاج ملتوی کیا جاتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوں گی۔ ان موضوعات پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات بھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ بشرا بی بی چونکہ پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں اور تمام تر جو اس احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں، پارٹی کے مختلف رہنماؤں کو اور مختلف تنظیموں کو بلا کر وہ ہدایات دے رہی ہیں۔ اس پر ہی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک کارگر ثابت ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ بٹ صاحب بتائیے گا، احتجاج کی کیا صورتحال ہے؟ 24 نومبر کو لوگ نکل رہے ہیں اور کتنی شدت کے ساتھ نکل رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ نکلنا اور اس کی باز گشت تو ایسی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو موجودہ حکومت کے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ دھرنے کرنے ہیں یا قوم کو معاشی طور پہ بہتر مستحکم بنانا ہے۔ کرنا، جی تو اس کا مطلب ہے کہ دھرنے کی تقویت یا اس کی قوت یا اس کا ہونا یا اس کا زوردار ہونا، اس کو محسوس کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی۔ جی تو اس سے زیادہ دلیل کیا چاہیے؟ جی عوام جو ہے وہ بالکل جتی ہوئی ہے، خان صاحب کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ ان چیلنجیبل ہے۔ جی تو عوام جو ہے وہ تو اپنا جو ہے رسپانس دینے کے لیے تیار ہے۔ خود آپ یہ دیکھ لیجئے، ڈاکٹر یاسمین کی بھی مثال سامنے آئی، مسرت کی بھی مثال سامنے آئی ہے، تو ان جی کا حوالہ بھی دیا ہے، خان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی۔ جی تو بات یہ ہے کہ جہاں استقامت درکار ہے اس کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا، جہاں پروٹیسٹ کرنا ہے اس کا بھی ہوگا۔ دھرنے کی گنجائش بھی اس لیے پیدا ہوئی ہے نا، دیکھیں یہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو کہ لوگوں نے اپنے چوزن ریپریزنٹیٹیو، اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو پہ کیا تھا۔ جی تو بات یہ کہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، جو کہ پریمبل کی منشا کے بالکل خلاف ہے، ساورینٹی کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے قومی جو ادا ہونا ہے، جی تو پاکستان کی عوام اسے فریضہ ہی سمجھ کے تو کر رہی ہے۔ جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں بٹ صاحب؟ آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیا ہم احتجاج ہی کرتے رہیں گے، دھرنے ہی کرتے رہیں گے، یا پھر ملکی مفاد میں آگے بڑھیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے بھی آج اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاک افواج جو ہیں وہ ملک کے انتظامی معاملات کی جو کمزوریاں ہیں وہ اس کی خرابی کی یا ان کمزوریوں کی قیمت ادا کر رہی ہیں شہادتوں کی صورت میں۔ تو اس لیے جو ملک میں انتشار پھیلائے گا وہ کچل دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیے گا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ تو یہ تو ماورائے آئین و قانون بات ہے نا۔ جی انہوں نے تو آ کے وہ ماما بن گئے ہیں، جی تو اختیار سنبھالنے کے لیے کہ ہم اس کے نقائص ٹھیک کریں۔ نقص پیدا کس نے کیا ہے؟ بات یہ ہے، ردی کا ٹکڑا کہتے تھے، ایسا پیس آف پیپر کہتے تھے ضیاء الحق کہ جسے کسی بھی وقت جو ہے وہ پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے۔ جی یہی بات مشرف صاحب نے بھی کی تھی نا۔ تو دیکھیں، جب انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا پاکستان کے آئین کو، 2A کو بنایا سبسٹینٹیو پارٹ اور شرعی عدالتیں قائم کی اور اس نظام کی طرف لے کے گئے، تو آپ یہ دیکھیے کہ افغان جہاد کا سلسلہ کس نے متعارف کرایا، جی وہ فیصلے کس نے کیے تھے، اور پھر ان لوگوں کو یہاں پہ لا کے انٹرنیشنل کنونشنز کے بالکل برعکس جو پوری سوسائٹی ہے اس میں املگمیٹ کس نے کیا تھا۔ دنیا میں بھی مہاجر کیمپ بنتے ہیں، جی وہ اپنی حدود میں رہتے ہیں، یہاں پہ سوسائٹی کے انٹیگرل پارٹ کس نے بنایا، جی کس کی وجہ سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بری نیت ہے۔ جی انتظامی فیصلے جب ایسے ہوتے ہیں تو انتشار تو اس نے پیدا ہونا ہی ہوتا ہے نا۔ وہی مشرف جو ہے، جو یا وہی ضیاء الحق جو کہتے تھے کہ جی یہ گاربیج ہے اور اسے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں، انہوں نے ہی آئین میں آرٹیکلز لکھوائے کہ ہم جب ہٹیں گے تو ہمیں آپ ٹچ نہیں کریں گے،
आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी उन्होंने अपने लिए मांगा। उसी आइन में तो तहफ़्फ़ुज़ मामला ये है कि जो अस्करी नुक्ते नज़र से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी बात करेंगे ना, वो बात वज़न में होगी, इसलिए कि वहाँ उनका तजुर्बा और फहम बोलता है। लेकिन गवर्नेंस और सिविल ऑर्डर जो है वो कोई तनख्वाहें लेके तो यहाँ पे लोग नहीं जीते ना। जी मतलब फ़ौजी अहबाब तो ठीक है अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और बॉर्डर्स पे हैं दिनों रात, उन पे वो हमारा प्राइड है। लेकिन वो एक अपनी मुअय्यना जो उनकी मुलाजमती हदूद है। जिम्मेदारियां हैं और वो फ़र्ज शनासी है उसके, वो काम कर रहे हैं। वो तो कहेंगे सिट तो पूरी फ़ौज कहेगी सिट, वो कहेंगे स्टैंड तो पूरी फ़ौज कहेगी स्टैंड। उनके काम ऐसा है। अब सियासत आल टुगेदर अलहदा फील्ड है। यहाँ पे तो आपने भूखे को जो है वो खाने के काबिल बनाना है, रिफॉर्म लेके आनी है, पूरी सोसाइटी को यकजा करना है, यूनिफॉर्मिटी पैदा करनी है, मुआशी इनकलाबात लेके आने। ये डोमेन नहीं है आर्म फोर्सेस का। आर्म फोर्सेस का ये डोमेन ज़रूर है कि लेकिन बट साहब दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि हम मुतामिल नहीं हो सकते, जो धरने हैं एहतजाज हैं, हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये है कि आज फिर वही बात अलीमा ख़ान साहिबा ने की है कि हम बानी चेयरमैन की बात उन्होंने आगे मीडिया को बताई है कि हम बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, हम बात ही फ़ौज से करेंगे। तो वो जब अगर निकलना भी चाहें, एक तरफ तो आप तनकीद करते हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए इंतज़ामी मामलात में या सियासी मामलात में, लेकिन दूसरी तरफ से यह भी खान साहब की हिदायत है कि आपने फ़ौज से ही बात करनी है। और आज उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को भी ये इख्तियार दिया है। देखिए उन्हें करना नहीं चाहिए, ये बात मैं उसूली तौर पे कहता हूँ। जी कायद आज़म ने भी ये बोला था। जी हम इस अहद के वो लोग हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं कि इनकी सरिश्त वैसी सोच की है जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद की होती थी, जैसे इकबाल की होती थी, जैसे कायद आज़म की फ़िक्र थी। हम अमली तौर पे मुझ जैसे लोग उसी सोच के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रैक्टिकल बातें हो गई हैं, लोग अपनी हदूद में रहते तो नहीं है ना। तो बात यह है कि वो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो वो सही बात कर रहे हैं। इसलिए कि ख़ुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे। तो गवर्नेंस के इशूज़ में तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया ना। जी तो आइन में भले ना लिखा हो, अमली तौर पे तो ऐसा हो रहा है ना। तो बात किन से की जाएगी? वो एक फ़रीक है तो, और रेलिवेंट फ़रीक है, इख्तियार भी उनके पास है, डीप स्टेट भी है। तो बात यह है कि वो ठीक कह रही हैं, होना चाहिए वैसा है नहीं, और जो है उसके मुताबिक ही राह अपनानी पड़ेगी ना। समझाना भी पड़ेगा, लीडर्स का काम भी होता है समझाना। जी। लेकिन अब आप बताएं कि अब एहतजाज के मामले में क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या बातचीत आगे बढ़ेगी? बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब किस हद तक बात को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं? क्योंकि अभी तक तो माजी में अभी आज तक फ़ौज की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बातचीत का कोई इंदिया नहीं दिया जा रहा। अली अमीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ छोड़ेंगे नहीं। जी और वो जो है ख़ास तौर पे हुकूमत होने की हैसियत से जो तवानाई पार्टी को मिल रही है वो भी पार्टी के मफाद में है। तो इसलिए अली अमीन कोई दरमियान की राह तलाशेंगे। जी और बैरिस्टर साहब जो हैं चेयरमैन पार्टी के हमारे, वो हैं ही कन्वेंशनल इंसान, और लॉ एंड ऑर्डर को देखते भी है और अपनी तहरीक की जो ज़रूरियात हैं उन्हें भी समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि विजडम प्रिवेल करेगी और वो एक राह बेहतरी की शायद निकल सके। जी सो वो उन हदायत पे अमल करेंगे, वो जो कि ख़ास तौर पे गुफ्तगू के लिए जो खान साहब ने जो शराइत दी हैं उन्हें, तो मुमकिन है कि उसमें से वो राह निकाल सकें। जी। बहरहाल ये विजडम है कायद की, और वो जो है उस पर चल रहे हैं। वैसे अंदरूनी तौर पे तो अली अमीन साहब और जो दीगर लीडरशिप है, उनकी तो कोशिश है कि एहतजाज 24 नवंबर का मुलतवी हो जाए। लेकिन अब वो ये तो उन्हें मालूम है कि खान साहब पीछे नहीं हट रहे, वो किसी तरह मुज़ाकरात के ज़रिए ये तमाम मामलात को आगे ले जाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, इस बात को मुश्किल मत बनाओ, बहुत कोई आसान बात है। तिलिस्माती कहानी मत बनाओ। जी सीधी सी बात सुन लो, खान साहब ने जो कहना है इन्होंने वो करना है। कितना जी कर वो सकेंगे करना है। ये इनकी सलाहियत पे मबनी है। जी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी इम्तिहान है। बहरहाल ये सब कुछ होना खान की मर्ज़ी से है, और वो खान जो है वो अपनी हिदायत वाज़ेह तौर पे दे रहे हैं, और ये अब इनका इम्तिहान है, मैदान में पता चल जाएगा। जी एहतजाज की बात आपकी दुरुस्त है कि जितने मामलात हैं ये खान की मर्ज़ी से ही तय होंगे और किसी की अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी। लेकिन
جو دوسری سائڈ ہے تو پھر وہاں پر تو پھر ان کی مرضی چلے گی. ہم چل رہی آتے ہے، ہیں چل رہی ہے. دیکھو رک جو ہمیں جی جی چلے گی کیا چل رہی ہے. جی چل رہی ڈنڈا بھی چل رہا جی ہے، بالکل ہیومن رائٹس وائلیشن بھی چل رہی ہیں، جی. اختیار بھی چل رہا ہے، دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، متنبع کرنا بھی ہو رہا ہے. اچھی بری ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب تحریک انصاف کی جو کمانڈ ہے عملی طور پہ وہ بشرا صاحبہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہاں پہ کیوں لوگوں ایسی کو بات کرتے ہو؟ جی جی میں گزارش کیوں کرتا ہوں. ایسی بات جی کرتے جی ہو؟ وہ یہاں لوگوں کو ہدایات بھی دے رہی ہیں کہ کس طریقے سے احتجاج میں جانا ہے. ایم این ایز جو ہیں وہ 10,000 لوگ لے کے آئیں گے، ایم پی ایز جو ہوں گے وہ 5,000 لوگ لے کے آئیں گے اور الگ الگ لے کے آئیں گے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خان کی ہدایات ہیں اس میں گرفتاری کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس میں وہ ساری ہدایات دے رہی ہیں. کہیں لیکن ہم انہوں نے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بشرا بی بی سے ملنے نہیں گئے ہیں، جو کہ تحریک انصاف کے اہم لوگ ہیں. 10 کے قریب ایم این ایز ہیں، اسی طرح ایم پی ایز بھی ہیں. تو کچھ معاملات میں بہتری نہیں ہے اندرونی طور پہ. دیکھو یہ تو پارٹی کے اندرونی انتظامات ہیں نا. جی آپ سنگل آؤٹ انہیں کیسے کر رہے ہو؟ جی ٹھیک ہے انہوں نے پیغام پہنچایا، فیملی ہے، مشکل وقت میں فیملی ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو اور کون کھڑا ہوگا؟ تو آپ تو اس بات پہ طبلہ بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی یہ باتیں بالکل واضح ہیں، اور یقینی طور پہ وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اچھے طریقے سے آرٹیکل 17 کے دائرے میں رہتے ہوئے مؤثر آواز ڈیولپ کی جائے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی پوری آڈیو میں کہیں قانون کو توڑنے کی بات ہے، کہیں کوئی فساد برپا کرنے کا تذکرہ ہے. ایثار اور قربانی کی تلقین ہے جو آرٹیکل 17 کا مینڈیٹ ہے. جی. تو انٹل اینڈ انلیس کسی قانون کو نہیں توڑا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اہتمام کر لینا کہ بنے نہیں وہ درست بات احتجاج ہے. کی، تو یہ تو ہونا ہی ہے. نہیں بٹ صاحب یہ درست بات ہے. ظاہر ہے وہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں اور ایک فیملی ہونے کے ناطے سے وہ احتجاج کے نکل سکتی ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان کی ہدایات پہ عمل نہیں کر رہے یا ان سے ملاقات نہیں کر رہے، ظاہر ہے وہ طبقہ بھی اس وقت بنیادی طور پہ وہ علی امین صاحب کے مخالف ہیں. جیسے ہم جنید صاحب کی بات کر لیں، عاطف خان کی بات کر لیں، تو وہ ابھی تک ملنے نہیں تو آئے ہیں یہ بشرا بی بی بتاؤ سے، کہ ان میں سے نہ ہی کسی وہ نے اس یہ کوئی کہا ایکٹیو رول پلے کر ہے، رہے ہیں. ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی کال پہ لبیک نہیں بولیں گے؟ انٹل اینڈ انلیس خان صاحب کی بات پہ لبیک ہو رہی ہے تو قصہ ختم. باقی دوسرے معاملات ہیں وہ علیحدہ ہینڈل ٹیکل ہوتے رہیں گے. احتجاج کے حوالے سے تو کوئی رکھنا نہیں ہے نا. جی. احتجاج کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں نہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ، یہ علیحدہ معاملہ. خان کے ساتھ تو ان کی وابستگی اور کمٹمنٹ جو ہے وہ انچیلنجیبل ہے. جی. بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ نگہبان.